کوفہ اور خراسان میں اپنی خلافت قائم کرنے کے بعد ابو العباس نے اپنی فوج کو عبداللہ بن علی عباس کی سربراہی میں خلافت امیہ کے آخری خلیفہ مروان ثانی سے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اگرچہ سپہ سالار عبداللہ بن علی عباس کو مقرر کیا گیا تھا، لیکن در حقیقت جنگ کا سارا انتظام ابو مسلم ہی کے ہاتھ میں تھا۔ اموی اور عباسی خاندان کے درمیان اقتدار کی یہ فیصلہ کن جنگ دریائے زاب کے کنارے پر ہوئی، اس لیے اسے جنگ زاب کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان یہ وہ آخری جنگ تھی جس نے اموی خاندان کو خلافت سے بے دخل کر دیا تھا۔ دریائے زاب کے مغربی کنارے پر خلیفہ مروان نے اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا، جبکہ مشرقی کنارے پر عباسی سپہ سالار ابو المسلم اور عبداللہ بن علی عباس نے اپنی فوج کے ساتھ قیام کیا۔ دریائے زاب کے ایک کنارے خلافت عباسیہ کے 35,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج موجود تھی، جبکہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دوسری جانب بنو امیہ کا سارا شاہی خاندان اپنے 1.5 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ مروان ثانی کے ہمراہ موجود تھا۔ مروان ثانی کو اپنے تجربے پر بڑا غرور تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ وہ ماضی میں بازنطینی افواج کو شکست دیتا آیا ہے اور اس کی فوج تجربہ کار اموی سپاہیوں پر مشتمل ہے، اس لیے وہ عباسی بغاوت کو جنگ کے ذریعے آسانی سے کچل سکتا ہے۔ لیکن در حقیقت یہ محض اس کا خیال ہی ثابت ہوا۔ اگرچہ اموی فوج کو تعداد اور تجربے کی بنیاد پر عباسی فوج پر برتری ضرور حاصل تھی، لیکن عباسی فوج سے مسلسل شکست نے اموی سپاہیوں کے حوصلے پست کر دیے تھے، جبکہ دوسری جانب مسلسل فتوحات سے عباسی فوج کے حوصلے بہت بلند تھے۔ چنانچہ 24 جنوری 750 کو عباسی فوج کے سپہ سالار عبداللہ بن علی نے عینیہ بن موسیٰ کو 5,000 سپاہیوں کے ساتھ دریائے زاب عبور کر کے مروان ثانی کے پڑاؤ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ دونوں فریقین کے درمیان شام تک جنگ جاری رہی۔ اندھیرا پھیلنے پر دونوں طرف سے جنگ روک دی گئی اور عباسی کمانڈر عینیہ بن موسیٰ دریا عبور کر کے عبداللہ بن علی کے پڑاؤ میں واپس آ گیا۔ اگلی صبح ہوئی تو مروان ثانی نے اپنے بیٹے عبداللہ کو دریا عبور کر کے عباسی سپہ سالار عبداللہ بن علی کی طرف حملے کے لیے روانہ کیا۔ مروان کے بیٹے عبداللہ نے عبداللہ بن علی عباس کے پڑاؤ سے 5 میل کے فاصلے پر خندق کھدوا کر مورچہ زن ہونے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ بن علی عباس نے محارق بن غفار کی سربراہی میں ایک لشکر تشکیل دے کر ان سے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور ان کے درمیان ایک بھرپور جھڑپ ہوئی، مگر اس جھڑپ میں عباسی فوج کو شکست ہوئی۔ متعدد عباسی سپاہی مارے گئے، جبکہ کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ عباسی سپہ سالار یہ بات تو اچھے سے جانتے تھے کہ خود سے 2 گنا بڑی فوج سے لڑنے کے لیے انہیں اپنی فوج کے بلند حوصلے اور جوش کی اشد ضرورت ہے۔ چنانچہ جب عباسی سپہ سالار عبداللہ بن علی عباس کو اس شکست کا معلوم ہوا تو اس کے ساتھیوں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ شکست خوردہ فوج کے واپس آنے سے پہلے ہی آپ مروان ثانی پر حملہ کر دیں۔ اسی رائے پر عمل کرتے ہوئے عبداللہ بن علی عباس اپنی فوج کے ساتھ مروان ثانی کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ مقابلہ شروع ہوا اور جب یہاں بھی عبداللہ بن علی عباس کو پسپائی دکھنے لگی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب گھوڑے سے اتر کر پیدل ہو جائے اور نیزے تان لے۔ چنانچہ تمام عباسی سپاہی گھوڑے سے اتر گئے اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر نیزے کی دیوار بنا لی۔ عباسی فوج نے تیر برسانے شروع کر دیے اور کچھ ہی دیر میں جنگ کا پاسا ایسا پلٹا کہ اموی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور اموی فوج پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ دوسری طرف عباسی لشکر للکارنے لگ گیا کہ ابراہیم کا بدلہ لو، اور تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے خون ریز جنگ چھڑ گئی۔ صورتحال کی سنگینی دیکھتے ہوئے مروان نے اپنے ایک لشکر قزاء کو پیدل ہونے کا کہا۔ بنی قزاء نے پیدل ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بنی سلیم کو حکم دو۔ اب مروان نے سکاسک کو حملے کا حکم دیا تو سکاسک نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بنی عامر کو حملے کا حکم دو۔ اب مروان نے بنو سکون کو حملہ کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ عطفان کو حملے کا کہو۔ مایوس ہو کر مروان نے اپنے خاص محافظ دستے کے سردار کو پیدل ہونے کا حکم دیا، لیکن
اس نے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں عباسی فوج کے نیزوں کا نشانہ نہیں بننا چاہتا، اور یوں بنو امیہ کی فوج بجائے مقابلہ کرنے کے فرار کی راہ تکنے لگے۔ چنانچہ مروان ثانی بھی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا، اور جاتے جاتے عباسی فوج کو پیش قدمی سے روکنے کے لیے اس نے دریا کا پل ہی توڑ ڈالا۔ جتنے امیہ سپاہی میدان جنگ میں مارے گئے تھے اس سے کہیں زیادہ ڈوب کر مر گئے۔ جنگ ذاب میں دردناک شکست اٹھانے کے بعد بنو امیہ کے 90 سالہ اقتدار کا عباسی خاندان کے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔ خلافت عباسیہ کے خلیفہ اول ابو العباس سفاح نے بنو امیہ کے زیر انتظام تمام سلطنت اپنے ہاتھوں میں لے کر خلافت عباسیہ کی بنیاد ڈالی۔